اور انہیں کبھی یہ محسوس نہیں کرانا کہ نہیں آپ کو نہیں پتا مجھے پتا نہیں اما کیا خیال ہے اس طرح کر لیں ہے نا آپ کا کیا خیال ہے they feel good about it. Yes. بزرگوں کے لیے بھی جیسے انہوں نے بتایا کہ ایسے ہی خیال رکھنا ہے جیسے آپ اپنے بچوں کا رکھتے ہیں کیونکہ وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اینڈ آف لائف میں ہوتے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے بچوں کا خیال رکھنا ہے. جو بزرگوں کے جو پرابلمز ہیں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جس طرح فریکچر کی بات کی ہڈی ٹوٹ گئی گرنے کے تو اموبلٹی پرابلمز زیادہ ہوتے ہیں یعنی وہ جوڑوں کے درد کی وجہ سے نہیں چل پاتے یا دماغی کوئی پرابلم کی وجہ سے نہیں چل پاتے اور اگر چلتے ہیں تو سلپ ہونے کا چانسز اور سلپ ہونے سے مسلز ویک ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے مسلز ویک ہوں گے نیورولوجیکلی بھی ہو سکتے ہیں اور مسلز ویک ہوتے ہیں کہ غذا کی کمی کی وجہ سے کیونکہ ڈائٹ کا بھی پرابلم ہوتا ہے تو اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ اولڈ ایج میں اور کیا کیا پرابلمز ہوتے ہیں اس میں دماغی مسئلوں کے علاوہ سوچ کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے سوچ کا دیکھیں سوچ کا پرابلم اس طرح آپ یہ سمجھیں کہ اگر بزرگ ہے ان کے ذہن میں بہت ساری سوچیں ہمارے پاس سائیکائٹرسٹ بھی ہیں سوچ کا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ایج گروتھ جب ہو رہی ہے تو ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ بچے چھوڑ کے نہ چلے جائیں ایک دوسرا ان امپلائمنٹ ایک عجیب سا ایک فیکٹر ہے ریٹائرمنٹ ہے پھر پیسے دیں گے نہیں دیں گے ٹھیک ہے وہ بچے ابینڈن نہ کر دیں ان کو چھوڑ نہ دیں کس حالت میں تو یہ سارے فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک سائیکائٹرک اور سائیکولوجیکل پرابلمس کی طرف لے کے جاتے ہیں ڈپریشن کا ایک حکومت بھی تو چھوٹتی ہے نا ایسا ہی ایک وہ حکومت جو خود چلتے پھرتے ہیں اور انڈیپینڈنس ختم ہوتی ہے بہت سارے گھروں میں والد اسپیشلی وہ حکمران ہوتے ہیں اینڈ تک بھی اور ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ہے نا اور یہی تو ان کو فیلنگ دلانی ہے ہر چیز ان سے کہلوانی ہے ٹو گیو دیم فیلنگ کہ بھائی نہیں آپ جو ہے زمانہ ختم نہیں ہوا ایگزیکٹلی ان کو یہ ہوتا ہے کہ وی آر ناٹ ہرڈ وی آر ناٹ وانٹڈ وی آر اے برڈن ٹو آور فیملی ان کی اینٹیٹی جو ہے نا اس کو برقرار رکھنا اور انہیں کبھی یہ محسوس نہیں کرانا کہ نہیں آپ کو نہیں پتا مجھے پتا نہیں اما کیا خیال ہے اس طرح کر لیں ہے نا آپ کا کیا خیال ہے they feel good about it. اور ہوتا یہ ڈاکٹر صاحب آپ زیادہ جانتے ہوں گے کہ جو ذہن ہوتا ہے وہ بہت کچھ قبول کرتا ہے کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں میں یہ کر سکتا ہوں بٹ آپ کی باڈی ساتھ نہیں باڈی ساتھ نہیں دیتی باڈی کبھی یہ نہیں مطلب ذہن کبھی یہ نہیں سوچتا کہ نہیں اب میں یہاں سے وہاں چھلانگ نہیں لگا سکتی مائنڈ کہتا ہے آپ کر سکتے ہیں آپ جو 5 سال پہلے کرتے تھے آج بھی کر سکتے ہیں تو اس چیز کو بہت دھیان میں اب جس طرح انہوں نے بات کی نا جو ہم نے گرنے کی بات کی تو بزرگوں میں موتیے کا پرابلم ہوتا ہے نظر کا پرابلم ہوتا ہے تو ان کو نظر نہیں آتا وہ گر سکتے ہیں کچھ کو رات کو ایک بڑا کامن سا سیناریو ہے چاہے مرد ہو عورت ہو رات کو یورین پاس کرنے کے لیے بار بار اٹھتے ہیں اور زیادہ تر چانس یہ ہے کہ اسی ٹائم وہ گرتے ہیں یہ ایک بڑا پرابلم ہے تو ہمارے پاس بہت سارے پرابلمز ہیں جو ہمیں فیس کرنے ہیں فرام ٹاپ ٹو باٹم اور اس میں ہر پرابلم بزرگوں کی پرابلم آ جاتی ہے اس میں جو کامن پرابلمز جو میں نے آپ کو بتایا کہ گرنا نظر کا پرابلم یورین اور سٹول کا پرابلم آ جاتا ہے اس کے علاوہ دل اور پھیپھڑوں کے مسئلے جو بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں جن کو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں تو وہ ایک وشیس سرکل ہے ایک پرابلم دوسری پرابلم پھر وہ پرابلمس بڑھتی جاتی کیونکہ اور اگر اس کے ساتھ ڈائبٹیز بھی ہو ٹھیک ہے یا کڈنی کا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو یا کوئی میموری اب تو ڈیمنشیا ایک آج کل آپ ہر گھر میں سن رہے ہیں جس طرح انہوں نے بتایا نا کہ آپ نے بھی پوچھا کہ چوکنگ پرابلم ہوتی ہے جو دماغ دیکھیں کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ کھا سکتے ہیں لیکن دماغ سگنل نہیں دے رہا یہاں کے مسلس کو کہ وہ نگل پائیں گے یا نہیں نگل پائیں گے تو ایسپریشن جس کو کھانے کی نالی کے بجائے وہ سانس کی نالی میں تو وہ نمونیا کرا دیتا ہے تو یہ پرابلمز جو ہے نا بڑے فیس کرنے پڑتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اس کو لے کے چلیں. میں ان کی بات سے اتنا اگری کروں گی. مائی نانا ایکسپائرڈ وائل ایٹ نائٹ ہی وانٹیڈ ٹو یوز اے واش روم. ان کو ہلکا سا کیٹریکٹ تھا. رات میں وہ چارپائی کے ساتھ لائک بیڈ کے ساتھ وہ ہٹ ہوئے ہیں, وہ سر کے بل نیچے گرے, ان کا سر پھٹا. وائل ٹیکنگ ٹو دا ہاسپٹل ہی ایکسپائرڈ. تو میں ایک دم میں نے ریزونیٹ کیا کہ یہ رات میں واش روم جانا اور پھر کمرے میں حالانکہ زیرو بلب تھا,
لیکن یہ مسئلہ آتا ہے. فال سے بس بچانا ہے, وہاں سے ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے بیسکلی. اور فال سے بھی جو بچانا ہے اس کے لیے ڈیفینیٹلی انہوں نے بات کی, اور وہ انٹیریئر ڈیزائنر بھی ہیں. ریلنگس جو واش رومز میں پاٹ چیئر اوپر ہونی چاہیے, بہت ساری چیزیں جو میڈم نے آلریڈی ایکسپلین کر دی, وہ ڈیفینیٹلی آپ ان سے اچھا میں اب آپ کے پاس آتی ہوں صحیح, تاکہ ہم یہ انٹیریئر ڈیزائنر کو بلانے کا ریزن یہاں پہ بہت ضروری, اس لیے کہ جب آپ اکثر بچے نیا گھر بنا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ کا کمرہ ہے, مطلب ایک بزرگوں کو ان کے لیے ایک پرائڈ ہوتی ہے کا مومنٹ ہوتا ہے جب بچے اپنے پیسوں سے گھر بنا رہے ہیں اور انہوں نے ایک خاص کمرہ باتھ روم اپنے والدین کے لیے بنوایا ہے, تو وہ ایک بہت پرائڈ مومنٹ ہوتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے ہر والدین کے لیے. تو اس میں کس کس چیز کا بچوں کو خیال رکھنا چاہیے, اسپیشلی والدین کے رومز یا باتھ رومز کے لیے؟ اچھا صرف رومز کا نہیں ہوتا, ہوتا یہ ہے کہ جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں نا اپنے گھر کے تھوڑا اندر, سا زور سے بولیں. جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں نا اپنے گھر سے, وہاں سے لے کے جہاں پہ وہ سوتے ہیں, جہاں پہ وہ واش روم جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہیں. اوکے ٹھیک ہے, اسٹیپس کس ہائٹ کا ہونا چاہیے, 6 انچز سے زیادہ نہ ہو تاکہ آپ کا پیر ایزیلی اور ہو سکتا ہے ریمپ بنوانا پڑے ویل چیئر کی وجہ سے, وہ ویسے بھی ہونا چاہیے. مطلب یہ نہیں پتا آپ کا کبھی کوئی گیسٹ آ جائے, ضروری نہیں ہے کہ آپ والدین ہی ہیں, آپ کے گیسٹ آ جائیں, ان کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹیپس کے اوپر اینٹی سلپس ٹیپس لگتی ہیں. اچھا ایسا بھی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیر سلپ نہ ہو آپ کا. اچھا کچھ جگہوں پہ جیسے یہ کہہ رہی تھیں کہ نانا فال ہو گئے تھے, تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ لائٹس لگوا لیں, سینسرز لائٹ ہوتی ہیں, جیسے آپ موو کریں گے تو وہ لائٹ آن ہو جائے گی آٹومیٹکلی. ویری گڈ آئیڈیا, یہ تو ابھی ایکسیلنٹ آئیڈیا, بہت آ گئی ہے نا ایسی سینسر لائٹ. ہاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے, اور وہ آپ نیچے لگا دیتے ہیں کہ جیسے نیچے بھی لگا سکتے ہیں, اوپر آپ اوپر بڑی لائٹس آتی ہیں, بہت پہلے بھی یوز ہوتی تھی. پر یہ بہت اچھا آئیڈیا کہ نیچے لگائیں, جیسے قدم رہا آپ کو کیونکہ کروٹ لی ہے وہ پھر لائٹ کھل گئی تو آنکھ کھل جائے گی, اتنی مشکل سے تو بزرگوں کو نیند آتی ہے. جیسے واش روم ہے, واش روم کے اندر آپ نے لگا دی, جیسے دروازہ کھلے گا آٹومیٹکلی وہ لائٹ آن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ ضروری نہیں ہے آپ بزرگوں کے لگائیں, ویسے بھی ہونی چاہیے کہ کبھی بھی بندہ رات میں بہت ساری بیماری جیسے ڈیمینشیا کا مسئلہ ہے, تو اس کے لیے تو آپ کو یاد نہیں رہے گا نا کہ سوئچ کہاں پہ ہے کیا ہے, تو وہ آپ جیسے دروازہ کھولیں گے وہ آٹومیٹکلی آپ اندر چلے جائیں گے. اسٹیپس کے اوپر ریلنگ دونوں سائڈ پہ ہونی چاہیے کہ کبھی کوئی رائٹ سے چڑھ جائے, اگر لیفٹ سے چڑھ جائے. بہت سی اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ نہیں چل رہا ہوتا, تو وہ پھر لیفٹ کی ان کا پرابلم ہوتا ہے. تو دونوں سائڈ پہ ہوگے تو ان کو جو ایزی ہوگا ان کے لیے وہ وہاں سے جا سکتے ہیں. یہ ہم پکچرز بھی اس لیے دکھاتے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو وہ جو بات کر رہے ہیں وہ, جیسے ابھی پیچھے سیڑھیاں ہیں, سیڑھیوں کے اوپر وہ ٹیپنگ ہوئی ہوئی ہے جو اینٹی سلپ ٹیپ آپ نے بولا, پھر یہ ریلنگز دونوں طرف لگی ہوئی ہیں سیڑھیوں کے, کہ اگر بھائی اتفاق ہے گھر ہے سیڑھیوں والا ہے, ہوتا ہے جیسے لائک میرے والدین کا گھر اس طرح بنا ہوا ہے کہ وہ ہر کمرہ سٹیپس پہ ہے, تو میرے ابو کو تو بہت اچھا رہا کہ ان کی ایک فزیکل وہ مطلب چلنا پھرنا ہو رہا ہے, سیڑھیاں چڑھنا اترنا بھی ایک طرح کی ایکسرسائز ہے ان کے لیے. مگر میری امی کے لیے بہت مشکل تھا, تو ان کے لیے ایک سیٹ والی لفٹ لگانی پڑی تھی ہمیں, کیونکہ ہمارے گھر میں جگہ نہیں تھی, اور وہ اماں ابا نے وہ گھر بنوایا ہوا تھا, تو وہ ہر کمرہ جو ہے وہ سیڑھی ہے, لاؤنج سیڑھی ہے, ان کا کمرہ سیڑھی ہے, کچھ 10 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی. تو یہ ایک آئیڈیا بڑا اچھا ہے ریلنگ کا, بٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک لیول پورا پہ ایک لیول پہ ہونا چاہیے, اور ٹائلز بھی جو ہے وہ اینٹی سلپس ہونے چاہیے, میٹ ٹائلز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جگہ جگہ پہ جو ہے وہ رگز ڈلے ہوئے ہونے چاہیے. رگز سے اور سلپ نہیں ہوتا بندہ, رگز وہ والے نہیں, اینٹی سلپس رگز جو ہوتے ہیں نا جو واٹر ایبزارب بھی کرتے ہیں, وہ والے بہت ساری جگہ جہاں پہ پانی کا ہوتا ہے وہاں پہ رکھیں, تاکہ پانی اگر گرے بھی تو وہ ابزارب کر جائے اور وہ پھیلے نہ. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں. اچھا میں بریک کے بعد آ کے پوچھتی ہوں, اے سی فین یہ کس طرح کے ہونے چاہیے, یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جہاں جہاں جائیں, مطلب ان کی کمفرٹ دیکھنی ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے.